زہر میں بجھی ہوئی باتیں کہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دل شکستہ ہو کر وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کرنے لگے، تو پھر انہوں نے گنڈوں کو اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اور پھر پتھراؤ ہوا شدید، آپ کا جسم اطہر جو ہے لہو لہان ہوا۔ ان حالات کے اندر جب مکے واپس آئے ہیں تو مکے میں اب داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ پروٹیکشن جو تھی ابو طالب کا انتقال ہو چکا، بنو ہاشم کے وہ سردار تھے، چاہے خود ایمان نہیں لائے لیکن حضور کو پروٹیکشن حاصل تھی، ان کی وجہ سے بنو ہاشم سب کے ساتھ جو ہے حضور کی پشت پر تھے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا، اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے، ابو لہب تو خود خون کا پیاسا ہے محمد رسول اللہ کا، لہذا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک مکے کے ایک شخص کو پیغام بھیجا، کوئی بڑا سردار تھا صاحب حیثیت، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں۔ اس نے معذرت کر دی کہ نہیں، پھر بھیجا حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ذرا فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ بڑا شریف آدمی ہے، شاید وہ مجھے امان دے دے تو میں مکے میں آ جاؤں۔ آپ باہر ہیں، مکے کے باہر آپ نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا، داخل نہیں ہو رہے، اس کا بھی جواب آ گیا نفی میں۔ پھر تیسرا شخص ہے مطعم بن عدی، اس کے پاس جب بھیجا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو میں امان دیتا ہوں، آپ مکے میں آ جائیں، آپ میری امان میں۔ حضور نے پھر بھیجا، نہیں کہو مجھے آ کر لے کر جاؤ، اس لیے کہ کیا پتا مکے میں داخل ہوتے ہی تو مجھ پر حملہ کر دے، بعد میں وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دے رکھی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ شریف النفس انسان اگرچہ مرا ہے وہ شرک پر اور کفر پر، جیسے ابو طالب انتقال کر گئے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ہمارے محسن ہیں، محمد الرسول اللہ کے محسن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بھی ان کا جو بار احسان ہے اپنے کندھوں پر محسوس کرتے ہیں۔ 10 برس تک پروٹیکشن جو دی ہے محمد الرسول اللہ کو مکے میں وہ ابو طالب نے دی ہے، دنیاوی اعتبار سے، اگرچہ حقیقی پروٹیکشن تو اللہ کی ہے، لیکن جو دنیا میں وسائل کا معاملہ ہوتا ہے، مادی اسباب و وسائل کا، تو اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ اسی طرح یہ مطعم بن عدی ہے کہ انہوں نے امان دی ہے، اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر باہر آئے ہیں اور لے کر گئے ہیں پھر حضور کو، اور اعلان کرتے ہوئے لوگوں سن لو آج سے محمد میری امان میں ہے۔ تب یہ آپ نے 2.5-3 برس اور گزارے ہیں مکے کے اندر، نوٹ کیجئے اس بات کو۔ تو حالات اس درجے مخدوش ہیں کہ حضور کی جان وہاں محفوظ نہیں تھی، وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر اس مطعم بن عدی کا اتنا احسان حضور نے مانا ہے کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر قریش کے حضور کے قبضے میں تھے، قیدی، پرزنرز آف وار، تو حضور نے صد فرمایا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں یہ 70 کے 70 قیدی بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیتا، لیکن مطعم کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے اسی کفر اور شرک پر مر چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم پر احسان ہے، اسی طریقے سے حضور نے کتنا بڑا احسان مانا کہ غزوہ بدر کے 70 کے 70 اسیروں کو میں چھوڑ دیتا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور سفارش کرتا کہ چھوڑ دو۔ تو یہ جو کیفیت تھی مکے میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اب یہ دیکھیں 3 الفاظ آئے ہیں، قلیل تمہاری تعداد کم تھی، مستضعفون فی الارض زمین حرم میں تمہیں دبا لیا گیا تھا، لوگ تم پر غالب تھے، تم دبے ہوئے تھے، تخافون یتخطفکم الناس تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ اب 3 ہی الفاظ آ رہے ہیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، آج یہ مدینے کی سرزمین، یہ مدینۃ النبی، یہ دار الہجرت بن گیا ہے، اور اس نے آغوش وا کر کے اپنے کھلے بازوؤں کے ساتھ اور تمہیں بغل گیر کیا ہے اپنے ساتھ، اس لیے کہ حضور نے جب صحابہ کو یہ بھائی بھائی بنایا ہے، انصاری اور مہاجرین کو، تو انصاری صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنی دکانوں میں، یہ دکان ہے میری، لو میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آدھی تمہاری آدھی میری، یہ میرا گھر ہے، محمد نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو میں بیچ میں دیوار کھڑا کر دیتا ہوں، آدھا گھر تمہارا آدھا میرا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی، ان کی 2 بیویاں تھیں، انصاری صحابی، اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے گھر میں، پردے کے احکام آئے نہیں تھے اور پردہ اس وقت عرب میں تھا ہی نہیں، سیدھے لے گئے گھر میں، میری یہ 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں تاکہ تم اس سے نکاح کرو، کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے تو گھر میں 2 بیویاں آباد ہوں اور میرا بھائی جسے محمد نے میرا بھائی قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گھر آباد نہ ہو۔ یہاں تک کا معاملہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی ہے، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری مدد فرمائی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ابھی گزر چکی ہے کہ غزوہ بدر میں تم نے دیکھ لیا، یوم الفرقان بنا دیا، 313 تقریباً نہتے غیر مسلح، تقریباً غیر مسلح، صرف 2 کے پاس تلواریں تھیں، اس لیے کہ مدینے سے جب نکلے تھے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی جنگ ہوگی، وہ تو جیسے اس سے پہلے حضور نے 8 مہم میں بھیجی تھی،
4 میں آپ خود بھی شریک رہے تھے، 4 صرف آپ نے لوگوں کو بھیج دیا تھا، 4 سرایا، 4 غزوات غزوہ بدر سے پہلے ہیں۔ تو جیسے وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی بلکہ قافلوں کا راستہ روکنا تھا، انٹرسیپٹ کرنا تھا قافلوں کو۔ تو اب بھی جو قافلہ آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس کا راستہ روکنے کے لیے حضور مدینے سے نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ عام جو ہے کوئی اعلان جنگ نہیں تھا، لوگوں نے ہتھیار لیے ہی نہیں، وہ تو یہ کہ قافلے کو روکنا ہے بھائی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد آگے آ کے پھر وہ وحی نازل ہوئی کہ اے محمد وہ قافلہ تو آ رہا ہے شمال سے، لیکن جنوب سے ایک لشکر بھی چل پڑا ہے، اور ان میں سے دونوں میں سے ایک پر ہمارا وعدہ ہے تمہیں ضرور فتح حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ جب وعدہ ہے، یہ سورہ انفال کے اندر ہی موجود ہے، یہ اس سے پہلے کی آیات میں۔ پھر حضور نے جو ہے مشاورت منعقد کی، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں 79 لوگ تھے، 313، اور وہاں پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر، 900 اونٹ لے کر، 100 گھوڑوں کا رسالہ۔ یہاں 313 میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، 2 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ، کیولری جو ہے وہ 2 گھوڑوں پر مشتمل، ادھر 100 گھوڑوں کی کیولری ہے، ادھر 1000 ہے، ادھر 313 ہے، ادھر پوری طرح مسلح ہے کیل کاٹے سے، یہاں بالکل غیر مسلح ہے، کوئی صرف لاٹھی لیے چلا آ رہا ہے، کسی کے پاس صرف برچھا ہے، تلواریں 2 کے پاس ہے۔ یہ حال، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی، فتح عظیم، ایسی فتح جسے یوم الفرقان کہہ دیا گیا۔ تو ایدکم بنصرہ، اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری مدد کی ہے، ورزقکم من الطیبات، اور مدینے میں آ کر، یہ مدینہ تو نخلستانوں کا شہر ہے، یہاں تو زراعت ہوتی ہے، یہاں باغات ہیں، یہاں پھل ہیں، یہاں کھجور کے درخت ہیں، یہاں انگوروں کے باغات ہیں، تمہیں یہاں اللہ نے جب جگہ دی ہے تو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو۔ یہ تو ہو گیا خاص جو ہے تعویل خاص کا معاملہ، کہ اس آیت کے مخاطب کون تھے اس وقت؟ مہاجرین مکہ، جو مکے میں جب تک تھے سخت حالات میں تھے، ستائے جا رہے تھے، تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، ہر وقت جان کا اندیشہ تھا، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پناہ دی، جگہ دی، یہاں پر ان کے لیے رزق کے جو ہے دروازے کھول دیے، نصرت کے لیے انصار مدینہ کو جو ہے سربکف ان کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو یہ ان کے اوپر خصوصی احسان تھے جو اللہ کے ہوئے۔ لیکن اب نوٹ کیجئے، میں اسی آیت میں تعویل عام کے اعتبار سے پاکستان کی تحریک کی پوری سرگزشت دیکھتا ہوں۔ دیکھیے تحریک پاکستان کیوں اٹھی؟ ہم اقلیت میں تھے ہندوستان میں، انتم قلیل، ہم اقلیت میں تھے، ہندو اکثریت میں۔ زمانہ اب وہ آ گیا تھا، اب وہ تلوار سے معاملات طے نہیں ہوتے، ووٹ سے ہوتے ہیں۔ تلوار سے معاملے طے ہوتے تو اب بھی وہ اقلیت بھاری رہتی ہندو اکثریت پر، لیکن جب 1 مین 1 ووٹ کا معاملہ آ گیا تو اکثریت غالب ہے ہی ہے۔ اب تو ظاہر بات ہے اقلیت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس وقت بھی ہم دبے ہوئے تھے، تجارت پر ان کا قبضہ تھا، سرکاری ملازمتوں میں وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو فوری طور پر انگریزی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ہمارے ہاں تو جو ہمارا سب سے زیادہ مخلص علماء کا طبقہ تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ انگریزی پڑھیں گے نہیں، نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے، نہ میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، نہ چمچ استعمال کریں گے، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چھری کانٹا، چمچ بھی استعمال نہیں کرے گا۔ گویا کہ پورا بائیکاٹ مغرب کا، مغربی تہذیب کا، مغربی علوم کا، مغربی زبان کا، مغربی سائنسز کا۔ لہذا ہندو آگے نکل گیا۔ اسی لیے تو سر سید خان نے پھر بعد میں واویلا مچایا ہے مرحوم نے کہ یہ اگر روش جاری رہی تو تم تو صرف ماشکی رہ جاؤ گے یا قصائی رہ جاؤ گے، یا تمہارے پاس کاروبار صرف چمڑوں کا رہ جائے گا کہ جو ہندو نہیں کرتا۔ اب تو کرتے ہیں ڈٹ کر، وہ چمڑوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے نہیں کرتے تھے۔ بھائی یہ چیزیں رہ جائیں گی تمہارے پاس، کچھ نہیں رہے گا، تو انگریزی پڑھو، آگے آؤ۔ بہرحال اس کے باوجود جو ہم سے وہ آگے نکل گئے تھے، پھر انگریز انہیں شہ دے رہا تھا۔ اس کی وجہ خاص تھی، کیونکہ انگریز نے حکومت چھینی ہندوستان میں مسلمان سے، اکثر و بیشتر جگہوں پر، پنجاب میں سکھوں سے چھینی ہے آ کر، لیکن سندھ میں تو مسلمانوں سے چھینی ہے، تالپور فیملی تھی یہاں پر، اس کی حکومت تھی۔ باقی بھی ہندوستان کے اکثر علاقوں میں مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے۔ تو جو قوم حکومت کے تختے سے گرا کر، تختے حکومت سے گرا کر نیچے اتار دی گئی ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے بغاوت کے آثار ہوں گے، انہیں تو اپنی حکومت یاد آئے گی۔ ہندو کا معاملہ اور تھا، ہندو تو پہلے بھی غلام تھا، پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، اب عیسائیوں کا ہو گیا، فرق کیا پڑا؟ چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہے نا، پہلے بھی کوئی حاکم تو نہیں تھا، محکوم تھا، لہذا اس کے لیے کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں تھا۔ یہ صرف یہ کہ حاکم بدل گئے اور مسلمان حاکم سے محکوم بنا دیے گئے، لہذا ان میں بغاوت کے جراثیم تھے۔ اسباب بغاوت ہند، سر سید احمد خان کی کتاب ذرا نوٹ کیجئے کہ اس لیے کیوں لکھی انہوں نے۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا
کہ اگر ہندوستان ایک وحدت، سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا تو ہندو ہمیں دبا لیں گے۔ مستضعفین تو ہم پہلے ہی ہیں، مالی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، بیداری ہمارے اندر بہت کم ہے، تنظیم ہمارے اندر کم ہے، سرمایہ ہمارے پاس کم ہے۔ ادھر ہندو ان تمام اعتبارات سے آگے نکل گیا، سرکاری ملازمتوں میں آگے نکل گیا، سرکار دربار میں رسائی اس کو زیادہ حاصل ہو گئی۔ پھر یہ کہ ان کی ہماری اب مقابلے میں 1 اور 4 کی نسبت ہے آبادی کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں، ہمارے مذہب کو بھی بدلیں گے۔ شدی کی اور سنگٹن کی تحریک شروع ہو چکی تھی، آپ کے علم میں ہے، جس کے جواب میں پھر یہ تبلیغی جماعت کا کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا۔ بڑے زوردار انداز کے اندر شدی کی آندھی چلی تھی، ہندی اور اردو کے خلاف جو ہے کس قدر بڑا محاذ بن گیا تھا۔ مالی اعتبار سے تو وہ ہمیں ایکسپلائٹ پہلے ہی کر رہے تھے اور بھی کرتے، تو اس اعتبار سے یہ خوف تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانان ہند، اور ظاہر بات ہے یہ خوف زیادہ کہاں تھا، یہ نوٹ کیجئے، پنجاب میں تو یہ خوف اتنا نہیں تھا، پٹھانوں کو ہندوؤں سے کیا خوف تھا صوبہ سرحد میں، وہاں تو 99% مسلمان ہیں، زیادہ سے زیادہ 1% کوئی ہندو سکھ ہوگا وہاں، انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ سندھ میں چونکہ ہندوؤں کی تعداد کافی تھی اور وہ بہت زیادہ منظم تھے، کاروبار پر پورا ان کا ہولڈ تھا، یہی وجہ ہے کہ خود جی ایم سید صاحب نے 3 سال پہلے، قیام پاکستان سے 3 سال پہلے اپیل کی تھی کہ ہندوستان میں جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان ہیں جو وہاں کچھ تجارت وغیرہ بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں، وہ یہاں آئیں سندھ میں، تاکہ ہمیں یہ ہندوؤں کی ہیجمنی جو ہے اس سے ہمیں نجات دلائے۔ تو یہاں کے حالات تو تھے لیکن پنجاب میں تو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اصل خطرہ اگر کہیں تھا تو مائنورٹی پروونسز میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کی اصل قیادت اور اصل قوت جو ہے وہ مائنورٹی پروونسز سے تھی۔ ساری قیادت جو ہے بامبے سے قائد اعظم ہے، یو پی سے لیاقت علی خان ہے، نواز اسماعیل خان ہے، خلیق الزمان ہے چودھری صاحب، اور لوگ جو بھی چلے آ رہے ہیں، آئی چندری گر ہیں، کہاں کے یہ لوگ؟ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ در حقیقت وہ مائنورٹی پروونسز تھے۔ یہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر کہ ہم نے کہا کہ نہیں صاحب ہمیں علیحدہ ملک دے دو، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری تہذیب جدا، ہمارا تمدن جدا، ہمارے قوانین جدا، ہماری رسومات جدا، ہمارے عقائد جدا، ہمارا دین جدا، ہر شے جدا ہے، ہم ان کے ساتھ ایک قوم نہیں، ہمیں ایک علیحدہ وطن دے دو تاکہ ہم اپنے نظریات کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنے شعار کے مطابق اپنا ایک نظام بنائیں۔ یہ ہے تحریک پاکستان کا خلاصہ، لہذا اس کو منطبق کیجئے اس پر۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت آئی ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اس کا اگرچہ ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر لکم، تمہارے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، لیکن ذکرکم اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمہارا ذکر موجود ہے، تذکرہ ہے۔ اس آئینے میں ہر ایک قوم کو اپنی تصویر نظر آ جائے گی، اس لیے کہ ایک حدیث میں جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقاعدہ اس کا ثبوت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ قال کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب ہے فتنوں سے بچانے والی اور نکالنے والی۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلی قومیں جو گزری ہیں ان کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات ہوں گے ان سب کا حل بھی موجود۔ تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے، آنکھیں کھول کر پڑھیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ در حقیقت ہماری تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ نوٹ کیجئے کس طرح اللہ نے اپنی نصرت سے ہمیں آج تک بچایا ہے۔ یاد کیجئے سن 62 میں ایوب خان نے چاندی کی تشتری میں رکھ کر پاکستان کو دوبارہ پیش کر دیا تھا ہندوستان کی خدمت میں۔ جوائنٹ ڈیفنس، جوائنٹ ڈیفنس کا مطلب کیا تھا؟ کامن بجٹنگ، سب سے بڑا خرچہ جو ہے بجٹ کے اندر وہ ڈیفنس کا ہوتا ہے۔ جوائنٹ ڈیفنس ہے تو جوائنٹ بجٹ ہونا چاہیے، اور پھر کامن فورن پالیسی۔ ڈیفنس میں تو اصل مسئلہ یہ دشمن کون ہے دوست کون ہے، گویا کہ ہم دوبارہ ریورٹ کر رہے تھے۔ وہ تو ٹھوکر ماری ہے نہرو نے، پہلے اس نے ٹھوکر مار دی تھی، قائد اعظم نے مان لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو،
جس میں کم سے کم 10 سال تک کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری ہو چکی کہ ایک ہندوستان وجود میں آئے گا، ایک مرکزی حکومت ہوگی، 3 زون ہوں گے ABC، زونز کو انٹرنل آٹونومی حاصل ہوگی، لیکن مرکز ایک ہوگا، ڈیفنس ایک ہوگا، کمیونیکیشن، ڈیفنس، کرنسی، یہ ساری چیزیں ایک ہوگی۔ لیکن یہ کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا۔ قائد اعظم نے مان لیا، تالی پٹ گئی کہ دیکھو بس یہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، کجا شورا شوری، کجا ای بے نم کی بڑی تالی پیٹی ہے۔ اور وہ بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ قائد اعظم کی زندگی میں، آپ کے پولیٹیکل کیریئر میں وہ لوور ایب تھا، اس وقت نیچے چلی گئی تھی آپ کی شخصیت۔ لیکن پھر کیا ہوا، نہرو نے کہہ دیا، کسی نے پوچھا کہ یہ علیحدہ ہونے کا بھی امکان اس میں ہے، کہا ایک دفعہ قائم ہو لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات تو سچی کہی تھی اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اس نے بات کہہ دی سچی، فوراً قائد اعظم نے جو ہے بیک ریورس لگایا کہ اگر یہی نیتیں اور ارادے ہیں تو ہم پھر اس کیبنٹ مشن پلان کو جو ہم نے تسلیم کیا تھا ہم اپنے واپس لیں۔ تب یہ پاکستان وجود، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم جو کتاب لکھی ہے اس میں اپنے پوری زندگی کی صرف ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت کی پیشکش قبول نہیں کی۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں تسلیم کیا صدر بننا تو جواہر لال نہرو پر صدارت آئی، اور اگر جواہر لال نہرو صدر نہ ہوتا اور یہ بات کہہ دیتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس وقت وہ صدر تھا آل انڈیا کانگریس کا، لہذا اب اس کی بات جو ہے قائد اعظم نے اس کو سامنے رکھ کر اور کیبنٹ مشن پلان سے جو ہے وڈرا کر۔ وہی نہرو ہے جو سن 62 میں آ کر کہتا ہے، یہ 15 سال کے بعد جب اس نے کہا جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، کس کے خلاف؟ ہمارا کوئی کامن اینیمی ہے ہی نہیں، ٹھوکر مار دی تو پاکستان بچا۔ پھر سن 65 میں 3 ہی سال بعد لاہور کو جس طرح بچایا ہے، نوٹ کی کہ BBC ٹیلی ویژن پر دکھا دیا گیا فال آف لاہور، لاہور تو فتح ہو چکا، بھارتی فوجیں داخل ہو چکی، فال آف لاہور کی فلم دکھائی جا رہی۔ اتنا یقینی تھا، جو جنرل تھے انہوں نے طے کیا ہوا تھا آفیسرز نے، شام کو جم خانہ کلب میں جہاں قائد اعظم لائبریری بنی ہوئی ہے لارنس گارڈن میں، یہ تھا وہاں کا جم خانہ کلب، شام کو جا کے شراب پیئیں گے، اتنا یقین تھا انہیں۔ لیکن پھر اللہ نے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ بھی اسی سورہ انفال کی آیت ہے، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں۔ وہ ایسا رعب ڈالا ہے جب انہوں نے دیکھا ریزسٹنس ہی کوئی نہیں، ہمارا راستہ کوئی روک ہی نہیں رہا، تو خوف طاری ہو گیا کہ ہمیں گھیرے میں نہ لیا جا رہا، اور چھٹک کر کھڑے رہ گئے۔ اور وہ ٹائم مل گیا پاکستان کو کہ پھر اس نے اپنے ڈیفنس کو موبیلائز کر لیا، ورنہ یہ کہ اس وقت تو واقعتاً ان کے لیے کھلی سڑک پڑی ہوئی تھی، گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر بڑھتے ہوئے چلے آتے، کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں۔ ہم لوگ تو پورے مطمئن تھے، بھٹو صاحب نے اطمینان دلا دیا تھا ایوب خان کو کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم نے جو بھی کمانڈوز اپنے داخل کیے تھے اس وقت کشمیر میں، تو اس نے یقین دلایا تھا کہ امریکنز نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ بھارت انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں کرے گا، جو کچھ تم کشمیر میں کرنا چاہتے ہو کر لو، اگر کوئی انڈیا بھی کوئی قدم اٹھائے گا تو کشمیر میں اٹھائے گا۔ تو اس کے اوپر یہ خاموش آرام سے بیٹھے ہوئے سو رہے تھے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب تک جو تحفظ دیا اللہ تعالیٰ نے، سن 71 میں بھی اگرچہ ایسٹ پاکستان ہم سے کٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، وہ ایک دوسری داستان ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ یاد کر لیجئے سن 71 میں یہ جو بچا کھچا پاکستان اب ہے، اس کو بھی اللہ نے ہی بچایا ہے، ورنہ ہم ختم ہو چکے۔ ہمارا ڈیفنس راجستھان سینٹر میں ختم ہو چکا تھا، اس پورے سیکٹر میں بھارت کی پیش قدمی جاری تھی، سیالکوٹ سیکٹر پر ہمیں شکست ہو چکی تھی، بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری ایئر فورس جو ہے بالکل مفلوج ہو گئی تھی، یہ اواکس کے قسم کے جو ہے یہ ہیلی کاپٹرز دے دیے تھے رشیا نے بھارت کو کہ ہمارا ایک جہاز ذرا سا جنبش کرتا تھا تو انہیں معلوم ہو جاتا، لہذا ہماری ایئر فورس تقریباً مفلوج۔ آپ کے اسی شہر کراچی میں آ کر کیماڑی میں ایک ہمارے نیوی کے جہاز کو ہٹ کر کے گئے، اور لینڈ ڈیفنسز جو ہیں کوسٹل ڈیفنسز ان کو سٹرینگتھن کیا جا رہا تھا، اندیشہ ہو گیا تھا کہ بھارتی یہاں پر اتر نہ جائیں، اس ساحل کے اوپر وہ فوجیں نہ اتار دیں، یہ حال تھا ہمارا۔ لیکن یہ کہ جس کو اندرا گاندھی مرتے مرتے وہ کہتی رہی پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، اس کے نتیجے میں یہ کہ نکسن نے حکم دیا ہے کوسیجن کو بس اب بند کرو، نو مور، ہاٹ لائن کے اوپر یہ حکم گیا ہے، اور کوسیجن نے حکم دیا ہے اندرا گاندھی کو کہ سیز فائر کرو، اور یونیلیٹرل سیز فائر کیا ہے بھارت نے۔ اللہ نے بچایا، ابھی تک بچائے رکھا ہے، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ جری نہیں ہونا چاہیے۔
گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بچائے گا. ہو سکتا ہے رسی دراز کرے، موقع پر موقع دے، کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ پھر وہ اس کا موقع ختم ہو جائے، وہ اجل مدت معین جو ہے ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، اور پھر کوئی بڑا عذاب کا کوڑا ہم پر پڑ جائے. بہرحال اس وقت اس آیت پر میں بات کر رہا تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کس قدر خوشحالی پاکستان میں ہوئی تھی. پاکستان بننے کے فوراً بعد کتنی بمپر کراپس ہوئی ہیں ہمارے، اللہ کی رحمتوں کے خزانے جس طریقے سے کھل گئے. بھارت کو تو کہتے تھے بہت پسماندہ ملک ہے، ہمارے ہاں ترقی اور خوشحالی جو ہے تیزی کے ساتھ آگے آ رہی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اب اگلی آیت جو ہے اس میں مرثیہ آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ ہی خیانت کرو باہمی اپنی امانتوں میں. اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اس کو عام مفہوم میں لیجئے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں. میرے پاس میری جان جو ہے وہ میری نہیں ہے، اللہ کی ہے. میرے پاس جو کچھ مال ہے میرا نہیں، اللہ کا ہے. جب اللہ کا تقاضا آئے پیش کر دوں. تقاضا آئے گا محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ بھائی نکلو اب اللہ کے راہ میں، لاؤ بھائی اللہ کے راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو. اس لیے کہ اب ہمیں ایک مہم جو ہے بھیجنی ہے، اس کے لیے ساز و سامان تیار کرنا ہے. تو تقاضا آئے گا حضور کی زبان مبارک سے، ہے اللہ کے ساتھ سودا تمہارا. لیکن یہ کہ اب اگر تم اس کے اندر کسمساتے ہو، تمہاری تجوریاں جو ہیں جو کہ تم بند رہتی ہیں، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کو تیار نہیں ہو، تو یہ اب خیانت کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی امانت کا معاملہ ہو تو خیانت نہ کیا کرو. ظاہر بات ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو اللہ کا حق مانے گا وہ بندوں کا حق بھی مانے گا، جو اللہ کا شکر کرے گا وہ بندوں کا بھی شکریہ ادا کرے گا اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی اور خیر کی. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. اس حوالے سے جو بندوں کے اندر خیانت کرے گا آپس میں، اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرے گا. اور جو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا اس سے کیسے توقع ہوگی کہ وہ بندوں کے معاملے میں امانت دار ہو جائے گا. بازی بازی باریش بابا ہم بازی. اگر تو تم کھیل کھیل رہے ہو تو اپنے باپ کی داڑھی سے کھیلنے لگے ہو. تو اگر تم اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. دیکھو جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو. اب اسے اپنے اوپر منطبق کیجئے. ہم نے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ. سلطنت خداداد پاکستان، کہا تھا اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا الہ آباد میں، مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں، بنو امیہ بنو عباس ان کے دور ملوکیت میں جو دھبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے، یعنی خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے. دور بنو امیہ دور بنو عباس سے پہلے کون سا نظام تھا؟ وہ تو نظام خلافت راشدہ کا تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا. یہ کہا اقبال نے. پھر قائد اعظم نے کس درجے 10 برس 1937 سے لے کر 47 تک جو تقریریں کی، ہمارا دستور پاکستان اسلام قرآن ہے. پوچھا گیا آپ کا دستور آپ نے بنایا پاکستان کا؟ ہمارا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے، اور ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. وہ کہاں ہے نمونہ؟ وہی سود، وہی بینکنگ، وہی جاگیرداری. ہم سے تو ہندو بہتر ہے، جاگیرداری کی تو کمر پہلے دن توڑ دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے بینکنگ اور سود مہاجنی تو ان کا نظام پہلے سے تھا، لیکن کم سے کم جاگیرداری زمینداری کی جو ہے لعنت اس کو تو ختم کر دیا تھا. ہمارے ہاں تو وہ پیر تسمہ پا بھی سوار ہے. ساری جو ہماری سیاست کی انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ یہ جاگیرداری نظام ہے، اور جب تک اس کے اندر سے یہ ختم نہیں ہوگا یہاں کبھی بھی استحکام سیاست میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو جاگیرداروں کی میوزیکل چیئرز گیم ہے، کھیل ہے، ان کا ایک شغل ہے. انہیں اور تو کوئی کام نہیں. ان کے تو بیچارہ کسان اور ہاری جو ہے محنت کرتا ہے اور اس کا جو ہے بیٹھ کر عیش کرتے ہیں، انہیں کوئی کام کرنے کا ہے نہیں تو کھیل کھیلتے ہیں. جیسے انگریز لارڈز جو تھے انہوں نے یہ کرکٹ کا گیم ایجاد کیا تھا، بیٹھے رہے دیکھتے رہے، انہیں کام تو کوئی کرنا نہیں تھا.
ان کے لیے تو ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی، یہاں سے دولت جو ہے کھچی ہوئی چلی آ رہی تھی، عیش کر رہے تھے، لہذا انہیں تو اب ایسے گیم چاہیے تھے، وقت گزاری کا مشغلہ چاہیے، اور یہ کرکٹ جو ہے در حقیقت اس اعتبار سے وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے۔